بزنس اسکولز میں کہ جہاں پہ اکانومی پڑھائی جاتی ہے وہاں پہ ان باتوں کو ڈسکس نہیں کیا جاتا، اس لیے کہ پورا کفر کے نظام کی بنیاد ان پر ہے۔ اگر آپ اس اکنامک سسٹم کو سمجھ جائیں جس کی وجہ سے یہ جنگیں برپا ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے یہ دنیا کو قوموں کو غلام بناتے ہیں، اس میں ورلڈ بینک کا رول کیا ہے، آئی ایم ایف کا رول کیا ہے، یو این کا رول کیا ہے، کہاں یہ گولڈ کرنسی پیپر کرنسی میں تبدیل ہوتی ہے، اور کہاں یہ کس طریقے سے یہ زائنسٹ بینکنگ سسٹم فیڈرل ریزرو اور بینک آف انگلینڈ اور سوئس بینکنگ کس طرح یہ آپریٹ کرتے ہیں دنیا میں اپنے کفر کے نظام کو قائم کرنے کے لیے۔ اور ہمیں اس میں کوئی شبہ نہیں یہ کہتے ہوئے کہ دیکھیے کہ جس مسیحا کا یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں یہودی، مسلمانوں کی زبان میں اس کا ایک نام ہے، مسلمان اس کو دجال کہتے ہیں۔ ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے۔ یہ جو نظام قائم ہو رہا ہے، یہ جو گریٹر اسرائیل اور اس کے بعد پوری دنیا میں اپنا نظام قائم کر کے لوگوں پر غلبہ اور لوگوں پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور ان کو غلام بنانا چاہتے ہیں، یہ بنیادی طور پر دجال کا ایک نظام ہے۔ ہم یہ صرف غصے میں یا صرف جذبات میں آ کے یہ بات نہیں کر رہے، ہم آپ کو ثابت کریں گے ان کے اپنے ہی بینکنگ سسٹم سے کہ کس طرح اینٹی کرائسٹ یا دجال یا یہ فرعون کا یہ نظام جو انہوں نے قائم کیا ہے، یہ ان کے لیے کتنی بڑی مذہبی اہمیت ہے ان کی نظر میں کہ اس نظام کو قائم کرنا۔ اب جو کچھ ہم آگے بات کریں گے وہ حیران کن بھی ہے، خوفناک بھی ہے، اور ٹو بی آنسٹ دہشت زدہ کرنے والا بھی ہے، لیکن اور اتنا ناقابل یقین ہے کہ پہلا سوال لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہوگا کہ آج یہ باتیں آپ کر رہے ہیں تو ہمیں کسی اور سورسز سے یہ باتیں کیوں نہ معلوم ہوئی۔ تو بہرحال جو بات ہم نے کہی کنسپریسی آف سائلنس ہے، آج انشاءاللہ ہم اس کنسپریسی کو توڑیں گے، بات کھل کے کریں گے، اور یہ پیغام اگر ہماری قوم تک پہنچتا ہے، ایک دفعہ ڈائگنوسس ہو جائے پرابلم کا، تو پھر حل بھی دیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس سے پہلے بات کرتے ہیں ہسٹوریکل اینڈ قرآنک کانسیپٹس آف کرنسی اینڈ ربا، ہمارے اسلامی پوائنٹ آف ویو سے، اس نظریے سے کیا اس کی حیثیت ہے اور کس طرح سے اس کی پروگریشن ہونی چاہیے؟ دیکھیے بہت خوبصورت ہے نا آپ کا سوال ہے۔ ایک بات نوٹ کیجئے گا، ہزاروں سال سے انسان اس دنیا میں تہذیبیں اور سویلائزیشنز اور حکومتیں بناتے چلے آئے ہیں۔ منگولیا میں چنگیز خان کی حکومت سے لے کے رومن اور پرشین امپائرز بھی رہی ہیں، خلافت عثمانیہ بھی رہی ہے، اس کے بعد پوری دنیا میں اسپین میں بھی حکومت مسلمانوں نے کی، پوری دنیا میں ہزاروں سال سے انسان حکومت کرتا چلا آ رہا ہے۔ تہذیبیں ہیں، تجارتیں ہوتی ہیں آپس میں، قومیں ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کرتی آئی ہیں، جو آج تہذیبیں اور سویلائزیشنز بنی ہیں، اس سے بڑی بڑی تہذیبیں انسان نے پہلے بنائی ہیں۔ ان تمام کی بیسک اکنامک سسٹم کس چیز پر بیس کرتا تھا؟ وہ تھا گولڈ اور سلور پہ۔ The gold billion and the silver billion. جو بنیاد تھی انسان کی، سونے کی اشرفی یا درہم یا دینار، چاہے وہ سونے کی اشرفی یا سونے کا سکہ چائنا میں بنا ہو، سونا سونا ہے، دنیا میں ہر جگہ وہ استعمال ہوتا تھا، مہر بے شک کسی اور بادشاہ کی ہو اس پہ۔ یہ بات کہ انسانوں نے ہمیشہ اس گولڈ سٹینڈرڈز کو استعمال کیا ہے، یہ ایک بنیاد ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم اس کے بعد انشاءاللہ اس کو ایکسپلین کریں گے۔ جی زید صاحب واپس آتے ہیں تو پھر اسی ٹاپک کو یہاں سے کنٹینیو کرتے ہیں۔ ابھی آپ نے چھوڑا ہے گولڈ اینڈ سلور بلین پہ، واپس آ کے اسی بارے میں بات کریں گے۔ ہم ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ہماری جو پروگرام براس ٹیکس میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ جی زید صاحب، ہم بات کر رہے تھے گولڈ اینڈ سلور بلین کی، ہم بات کر رہے تھے اشرفیوں کی، اس سے آگے پلیز بات۔ دیکھیے یہ بات اس لیے سمجھنا ضروری ہے کہ پورا کفر کا نظام جو اس وقت گلوبل اکنامک سسٹم جو زائنسٹ نے بنایا ہوا ہے، اس کی بنیاد اس بات پر ہے کہ دنیا دوبارہ گولڈ اور سلور سٹینڈرڈز پہ نہ چلی جائے، یعنی سونے اور چاندی کے سکے دوبارہ نہ آ جائیں۔ کفر، یقین کیجیے کہ چھوٹی سی بات لگتی ہے لیکن کفر کا پورا نظام قائم ہے اس بات کو مینٹین کرنے کے لیے کہ دوبارہ سے تاریخی طور پر انسان جو ہزاروں سال سے ہمیشہ سونے اور چاندی کے سکے استعمال کرتا رہا۔ دیکھیے ہوتا کیا تھا پہلے کہ یا بارٹر کرتے تھے لوگ، یعنی مال کے بدلے مال، گندم لے لی اور اس کے بدلے کوئی سلور لے لیا، کوئی یا سلک لے لیا، یا کھانے پینے کی چیزیں ایکسچینج کر لی، یا سونے میڈیم آف ایکسچینج سونے اور چاندی کے سکے ہوتے تھے۔ دیکھیے کرنسی بنیاد ہوتی ہے کسی بھی اکنامک سسٹم کی، کرنسی کون سی ہے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بھی اور انسانوں کی تاریخ میں بھی، مسلمان اکنامک سسٹم میں بھی، قرآن میں بھی، سنت میں بھی کرنسی پہ بہت زیادہ ایمفسس ہے۔ اللہ نے جب بھی قرآن میں ذکر کیا ہے تو درہم اور دینار کا ذکر کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں درہم اور دینار کا ذکر ہوا ہے، یعنی سونے اور چاندی کے سکے تھے۔ مسلم اکنامک سسٹم جو جسٹ بیلنسڈ اکنامک سسٹم ہے، سونے اور چاندی کے سکے پہ بنیاد کرتا رہا ہے۔ انسانی تاریخ سونے اور چاندی پہ، یعنی جیسے بات ہم نے عرض کی کہ چاہے رومن اسپارٹن امپائر اٹھا لیں یا منگولین امپائر اٹھا لیں، سونے اور چاندی کے سکے چلا کرتے تھے۔ اس کے بہت سارے فائدے تھے۔
اس کی پہلی فائدہ یہ تھا، دیکھیے جو کرنسی ہوتی ہے اس کی ایک فنڈامنٹل کوالٹی یہ ہے کہ اس کی ویلیو اس کے اندر ہونی چاہیے. یعنی سونے کی اپنی ایک ویلیو ہے، سونے کی اپنی ایک انٹرنسک ویلیو ہے. اب یا گندم کی اپنی ایک انٹرنسک ویلیو ہے، گندم کو آپ کھا بھی سکتے ہیں، اس کو آپ ایکسچینج کر سکتے ہیں. اس سونے کے سکے کے چاندی کے سکے کی اپنی ایک ورتھ ہے جو دنیا میں قابل قبول ہے. تو ہوتا یہ تھا کہ ایک انسان آزاد ہوا کرتے تھے جب وہ سونے اور چاندی کے سکوں میں ڈیل کرتے تھے، کیونکہ چین سے ایک آدمی چلا ہے، اس نے اپنے سونے کے سکے ساتھ رکھے، اب وہ یورپ میں بھی جا کے تجارت کرتا ہے تو وہ آزاد ہے. دنیا میں ہر جگہ اس کی کرنسی ایکسپٹ ہوتی تھی. یہ نہیں ہوتا تھا کہ چین کا ایک آدمی یا یورپ میں بیٹھا ہوا ایک بینکر جو ہے وہ چین کی پوری قوم کو غلام بنا لے. یہ پاسبل نہیں تھا اس اکنامک سسٹم میں. یہ پاسبل نہیں تھا کہ پاکستان کے اندر بیٹھا ہوا کوئی شخص تجارت کرے تو نیو یارک میں بیٹھا ہوا یہودی اس میں سے اپنا حصہ نکال لے. اس اکنامک سسٹم میں یہ پاسبل نہیں تھا، کیونکہ ٹرانزیکشن ریئل ویلتھ کی ہوتی تھی. انسان آزاد تھے. ایک انسان اپنی دولت لے کے رکھ لے، سونے کے سکوں کو زمین میں دبا دو، 100 سال کے بعد نکالو تو سونے کا سکہ ہے وہ. تو یہ ٹرانسفربل ویلتھ تھی، اس کو ڈی ویلیو نہیں کیا جا سکتا تھا، اس کو ڈیپریشیٹ نہیں کیا جا سکتا تھا، اس کی ایک حیثیت تھی. یعنی یہ ساری فنڈامنٹل کوالٹیز ہوتی تھی ایک سونے اور چاندی کے سکے میں، جس کی وجہ سے اسٹیبل اکنامک سسٹمز تھے. اگر کوئی بادشاہ مارکیٹ میں دولت لانا بھی چاہتا تھا تو اس بادشاہ کو کہیں سے کھود کے ڈھونڈ کے لا کے تلاش کر کے سونا پیدا کرنا پڑتا تھا. نہیں تھی اس طرح نہیں تھا کہ بے درے دولت مارکیٹ میں ڈال دی جائے. دشمن کا ملک اگر کوئی آپ کی کرنسی پیدا کرنا چاہتا تھا تو اس کو بھی سونے کے سکے ہی بنانے پڑتے تھے. یہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ کوئی ردی کاغذ چھاپ کے کہیں سے لے آئے اور آپ کے بینک نوٹس کاپی کر لیں. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کا سب سے اسٹیبل اکنامک سسٹم، ایسا اکنامک سسٹم جس کے اندر انفلیشن نہ ہو، ایسا جس کے اندر انٹرنسک ویلیو کرنسی کی ہوتی کہ جب آپ نے کچھ سے کوئی کموڈٹی لی ہے، کوئی چیز کسی انسان سے لی ہے تو اس کے بدلے جو آپ نے دیا ہے اس میں بھی ویلیو ہونی چاہیے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تجارت کو حلال قرار دیا ہے، ربا کو حرام قرار دیا ہے. کیونکہ ربا اس زمانے سونے اور چاندی کے سکوں کے دور میں بھی ربا کا نظام یا سود کا نظام، ربا یا سود کا نظام چلا کرتا تھا. کس کو کہتے ہیں ربا؟ دیکھیے کہ مثال کے طور پہ ایک انسان کو آپ نے 100 روپے قرض دیا یا 100 اشرفی قرض دی اور جواب میں آپ نے کہا کہ اوور پیریڈ آف ٹائم 120 یا 130 اشرفیاں تم سے واپس جس کو ہماری اردو میں سود کہتے ہیں، انٹرسٹ اس کو، یا اس کو عربی میں اس کے لیے ٹرم ربا ہے. قرآن نے لفظ ربا استعمال کیا. ظاہر سود فارسی کا لفظ ہے، ربا عربی کا ہے، ہمارے اردو میں سود استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ انٹرمنگل ٹرم ہے، ایک ہی معنی ہے ان کا. تو ہم سود استعمال کریں گے یا ربا استعمال کریں، اٹ مینز دا سیم تھنگ. اب یہ اس سونے اور چاندی کے اکنامک سسٹم پر ربا کا نظام اس وقت بھی قائم تھا. یعنی اس وقت بھی کوئی سود خور یہودی ایسے ہوا کرتے تھے. قرآن کے نے کثرت سے استعمال کیا. قرآن نے خاص طور پہ جو یہودیوں پر ڈیفائن کیا ہے اس میں ان کے اکنامک ٹرانزیکشنز کو کثرت سے استعمال کیا. قرآن نے بہت زیادہ ہمیں تعارف کروایا اس بات کا کہ سمجھنے کی کوشش کرو کہ یہودی اکنامک ٹرانزیکشنز کیسے کرتے ہیں. یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ تجارت بھی سود کی طرح کی ایک چیز ہے، تو اللہ نے تجارت کو حلال قرار دیا، سود کو حرام قرار دیا ہے، اور سود کھانے والوں کے خلاف اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان جنگ کیا ہے. یعنی یہ سوچنے کی بات ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ربا کے نظام کے خلاف اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان جنگ ہے. اعلان جنگ یا تو اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں مشرکین کے خلاف کیا ہے، یا اعلان جنگ کھلم کھلا حرب من اللہ و رسول کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں جو سود اور ربا کا کاروبار کرتے ہیں. یعنی ایک لمحے کے لیے سوچنے کی ضرورت ہے کہ ایسی کون سی خوفناک بات ہے. اور دوسری جگہ اللہ نے فرمایا کہ سود اور ربا کا کام کرنے والے ایسے ہیں جن کو شیطان نے چھو کے باولا کیا ہوا، یا تخبط الشیطان من المس، یعنی شیطان ان کو چھو کے دیوانہ کر دیتا ہے، پاگل کر دیتا ہے. یعنی دے آر میڈ پیپل. اتنے ایمفیسس سے بات کی ہے. سو اس لیے ہم ایمفسائز کر رہے ہیں اس بات پہ کہ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ سود اور ربا کا جو نظام قائم ہوا ہے جس کی بنیاد پر آج یہ گلوبل اکنامک سسٹم جو کہ دجال کا نظام ہے، جو کہ زائنسٹ قائم کرنا چاہتے ہیں، جو پری ریکویسٹ ہے ان کی اس گلوبل گریٹر اسرائیل اسٹیٹ بنانے کے لیے، اور جس کے نتیجے میں اسرائیلی ریاست سے بیٹھ کے ان کا ارادہ یہ ہے کہ پوری دنیا پر قبضہ کر کے اکنامک انسلیومنٹ اور اس کے بعد فزیکل انسلیومنٹ اس قوم کو کریں گے. اس لیے یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ تاریخی طور پر سود اور ربا کا نظام اور کرنسی کا کانسیپٹ کیا تھا اور اس کو انہوں نے کس طرح مینوپولیٹ کیا پچھلے 150 سال میں کہ وہاں سے لے کر آج جو نظام آپ دیکھتے ہیں وہ یہاں تک کیسے پہنچا. ڈیفیکلٹ کانسیپٹس ہیں، ہم تیز نہیں جائیں گے، ہم اس میں آہستہ بات کریں گے، لیکن یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دس ویری کانسیپٹ. جو بریف کرتے ہیں کرنسی کو سمجھیے پہلے. بیس کانسیپٹ از کرنسی. کرنسی تاریخ انسانی میں ریئل ویلتھ ہوتی تھی. جب ٹرانزیکشن کرتے ہیں آپ کسی مال کسی چیز کا تو جو آپ چیز دیتے ہیں اس کی اپنی ویلیو ہونی چاہیے. کیش کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو مال کے بدلے مال دیں یا اس کو سونے اور چاندی کے سکے دیں. یہ اکنامک سسٹم سٹیبل ہوتا ہے. اس کو سمجھیے گا. ہم اس کو بلڈ کر کے پھر آگے آئیں گے کہ کہاں سے وہ اکنامک سسٹم جو سونے اور چاندی کے سکے پہ تھا یہ وہاں سے نکل کر آج کیسے پہنچا. جب یہ بات ہو رہی ہے تو ذہن میں یہی سوال آتا ہے کہ ویئر ڈڈ دس پیپر منی کانسیپٹ دین کم فرام، اٹس اوریجن اور اس کی ماڈرن شیپ کیا ہے. تو اس کے بارے میں ذرا تھوڑا سا ہمیں بتائیں. میں آپ کو پہلے جنرل کانسیپٹ دیتا ہوں اس سے پہلے کہ